لائک کیجئے، شیئر کیجئے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ نیکی کی بات دوسروں تک پہنچانا بھی نیکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے اور اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے۔ تو کوئی دنیا کا انسان چاہ کر بھی اسے ہدایت نہیں دے سکتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے ہی اسے گمراہ کر دیا ہے، بلکہ انسان کی اپنی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہدایت پائے، اسے ہدایت کا نور مل جائے۔ مگر جب انسان کوشش بھی نہ کرے تو اس کو کوئی ہدایت کی بات بتائے، اسے سیدھا راستہ دکھائے، پھر بھی وہ سیدھے راستے کو نہ اپنائے، وہ سیدھا راستہ جانتے ہوئے بھی اس کو چھوڑے رکھے، اللہ پھر ایسے شخص کے، ایسے انسان کے دل پر مہر لگا دیتا ہے اور پھر گمراہی اس کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے اور پھر وہ چاہ کر بھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ مگر ناظرین، دنیا ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ایک چھوٹا سا معمولی سا واقعہ، ایک معمولی سی چنگاری دل و دماغ میں آگ بھڑکا دیتی ہے۔ اگر انسان ہدایت یافتہ ہے تو شیطان کی لگائی گئی ایک چنگاری اس کو گمراہی کی طرف لے جا سکتی ہے، اور اگر انسان گمراہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ہدایت نصیب لکھی ہو تو چھوٹا سا واقعہ بھی اس شخص کی ہدایت کا سبب بن جاتا ہے۔ ناظرین، آج آپ کو ایک ایسا واقعہ سنائیں گے جو لاہور شہر میں پیش آیا۔ یہ کوئی پرانا واقعہ نہیں، آج کے دور کا واقعہ ہے۔ ایک بدکار عورت کی ہدایت کا سبب بن گیا۔ ناظرین، ایک مشہور ولاگر جو علی شیرازی کے نام سے مشہور ہے، انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا جس کی ویڈیو اس نے اپنے چینل اور فیس بک پہ بھی شیئر کی۔ اس ویڈیو کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے مجھے ہیرا منڈی لاہور سے کال آئی۔ ہیرا منڈی جو لاہور کا بازار حسن ہے، جہاں عورتیں جسم فروشی کرتی ہیں، وہاں سے ایک خاتون نے انہیں کال کی اور اس نے کہا کہ میں آپ کو ولاگز کو بہت شوق سے دیکھتی ہوں اور میں آپ کو بہت پسند کرتی ہوں اور آپ کی ویڈیو کا انتظار کرتی ہوں اور ان کو ریگولر دیکھتی ہوں، تو میرے دل کی یہ خواہش ہے، میرے دل کی تمنا ہے کہ میں آپ سے ایک ملاقات کر سکوں۔ اس طرح اس جسم فروش عورت نے علی شیرازی کو کھانے پر مدعو کیا تو اس کی دعوت کو قبول کیا، مگر ایک شرط ساتھ رکھی کہ میں تمہاری دعوت پر آؤں گا مگر میری طرف سے ایک شرط ہوگی۔ اس سے پوچھا کہ تمہاری کیا شرط ہوگی؟ میں تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ اس عورت نے سوچا ہوگا کہ یہ بھی شاید شرط رکھے گا جو باقی لوگ میرے ساتھ آ کر کام کرتے ہیں، جو میں غلط راستہ اختیار کیے ہوئے ہوں، تو شاید اس کی بھی سوچ ایسی ہو، اس کی بھی شرط ایسی ہی ہو۔ مگر اس نے جب شرط رکھی تو عورت کو حیرت میں ڈال دیا کہ یہ کیسی شرط ہے۔ علی شیرازی نے وہاں پر شرط رکھی کہ میں آؤں گا، کھانا کھاؤں گا، مگر میری یہ شرط ہوگی وہاں ہر چند لمحے کے لیے، کچھ دیر کے لیے قرآن مجید کی تلاوت ہوگی اور کچھ آیات جو میں خود بتاؤں گا، جو میری طرف سے سلیکٹ ہوں گی، ان کا اردو کے ساتھ ترجمہ وہ آپ نے خود پڑھنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے یہ شرط منظور ہے۔ وہ تو حیران ہوئی ہوگی، یہ کیسی شرط ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، صرف ایک قرآن مجید پڑھنا ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے اور کچھ آیات ہیں جن کا اردو ترجمہ پڑھنا ہے۔ تو ٹھیک ہے، میں پڑھ لوں گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ علی شیرازی اس کے گھر گئے، بیٹھ کے کھانا کھایا، تو پھر بعد میں اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، چلو اب اپنی شرط پوری کرو، تم قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ اس عورت نے قرآن مجید لیا، اس کی تلاوت کی، تو اس نے کہا کہ یہ چند آیات ہیں جو اس نے سلیکٹ کی تھی، ان کا اردو ترجمہ ساتھ ساتھ پڑھو، پھر اس پر بات کریں گے۔ تو اس بدکار عورت نے جب قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، اس کے بعد اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا۔ قرآن مجید کی ان آیات کا ترجمہ پڑھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ بلک بلک کر رونے لگی، کیونکہ وہ ہدایت کا راستہ پا چکی تھی۔ قرآن مجید کی وہ سلیکٹڈ آیات جو زنا کے اوپر تھیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، مگر وہ زنا کے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے یہ آیات پڑھی ہیں، اس چیز کو چھوڑنا چاہتی ہوں، اللہ نے مجھے ہدایت نصیب فرما دی ہے، میرے دل میں ہدایت کی روشنی آ گئی ہے، میں سیدھے راستے کو اپنانا چاہتی ہوں، مگر میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی کمانے کا راستہ بھی تو نہیں۔ تو علی شیرازی ولاگر نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ اس لمحے کے لیے پہلے ہی تیار تھا، وہ آیا ہی اس نیت سے تھا کہ میں اگر یہاں پر آؤں گا تو کسی انسان کی زندگی کو بدل کر ہی جاؤں گا، اس کے بنا نہیں جاؤں گا۔ جب اس نے شرط رکھی، جب اس
اس کی شرط پوری ہوئی، اس نے تلاوت کی، اس کی زندگی ہی بدل گئی۔ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ڈال دیا، اس کے دل میں ہدایت کی روشنی آ گئی۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنی زندگی سے توبہ کرتی ہوں، مگر مجھے دوسرا راستہ بتائیں کہ میں کون سا راستہ اختیار کروں۔ علی شیرازی ولاگر نے کہا کہ مسئلہ ہی نہیں، وہ سلائی مشین جو اپنے ساتھ لے کر آیا، اس نے کہا کہ یہ سلائی مشین میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے، سلائی مشین پر کام کریں، حق حلال کی روزی کمائیں۔ میں جانتا تھا کہ آپ کی کمائی میں عزت نہیں ہے، عزت دور کی بات حلال کی کمائی ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے سبب بنایا ہے اور آپ سے ملوایا ہے اور میرے ذریعے آپ کی زندگی بدلی اور اللہ نے ہدایت دی ہے، مگر ذریعہ میں بنا اور میں سوچ کر آیا تھا کہ میں آپ کو اس ذلت کے دلدل سے نکال کر ہی باعزت رہنا سکھاؤں گا۔ تو اس طرح علی شیرازی نے ایک خاتون کی زندگی کو بدلا اور اسے سلائی کڑھائی سیکھنے اور سکھانے پہ لگا دیا، جو کہ ایک باعزت روزگار ہے، بجائے اس کے کہ وہ ذلت کی دلدل میں ہمیشہ پھنسی رہتی اور اس کی دنیا اور آخرت بھی تباہ ہوتی۔ یوں ایک شخص کی پوری زندگی اور دنیا ہی بدل کر رہ گئی۔ تو ناظرین، ہمیں بھی انسانوں سے محبت کرنا سیکھنا چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھ کر کہ انسان غلط ہے، اس کے طور طریقے، اس کا اٹھنا بیٹھنا غلط ہے، غیر اسلامی ہے اور یہ گناہ گار انسان ہے، تو ہمیں اس سے منہ نہیں پھیرنا چاہیے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر دعوت دینی چاہیے ہدایت کے راستے کی۔ اپنی ایک کوشش لازمی کرنی چاہیے۔ کوئی بھی لمحہ قبولیت کا ہو سکتا ہے، کوئی بھی لمحہ ایسا ہو سکتا ہے جس سے اس انسان کی زندگی بدل سکے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ایسا انسان بنائے، ہم دوسروں کی زندگیوں کو بدل سکیں اور انہیں ہدایت کا راستہ دکھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے